تصور کیجئے رات کا آخری پہر ہے، چاروں طرف گہرا سناٹا ہے، آپ کا دل کسی نامعلوم بوجھ سے پھٹا جا رہا ہے، آپ اپنے گناہوں، اپنی غلطیوں اور اپنے رویوں پر شرمندہ ہیں، آپ اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، کسی انسان سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آغاز کہاں سے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے ایسٹرن گرل پر آپ کا خوش آمدید کرتی ہوں، آپ کے تمام گہرائیوں سے، دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم اسلامی تعلیمات، ازدواجی زندگی اور رشتوں کی جو خوبصورتی ہے، خواتین کی رہنمائی اور موٹیویشنل موضوعات پر قرآن و سنت کی روشنی میں ہم بات کرتے ہیں، تاکہ ہر گھر محبت، سکون اور برکت کا گہوارہ بن سکے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ ہمارا موضوع جو ہے وہ کیا ہے؟ چلے دیکھتے ہیں۔ کبھی کبھی صرف ایک لفظ معاف کر دیں نہ کہنے کی وجہ سے برسوں پرانے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں سچی معافی مانگنا صرف اخلاق نہیں بلکہ عبادت بھی ہے۔ اگر آپ نے کبھی کسی کا دل دکھایا یا آج بھی کوئی ایسا شخص ہے جس سے بات بند ہے تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، شاید آج کا ایک فیصلہ آپ کی دنیا بدل دے اور آخرت بھی۔ شوہر اور بیوی دونوں انسان ہیں، غلطیاں دونوں سے ہوتی ہیں لیکن کامیاب شادی وہ نہیں جس میں کبھی اختلاف نہ ہو، بلکہ کامیاب شادی تو وہ ہوتی ہے جس میں دونوں یہ کہنا جانتے ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور مجھے معاف کر دیں، اور میں آپ سے سچی معافی مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں۔ مہینوں کی ناراضگی ختم کر سکتی ہے یہ ایک سچی معافی، ایک نرم لہجہ بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنا سکتا ہے، اور ایک قدم پورے خاندان کو دوبارہ جوڑ سکتا ہے۔ ہم سب انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے رب کو ہماری غلطی سے زیادہ ہماری توبہ اور معافی پسند ہے؟ بس شرط یہ ہے کہ معافی مانگنے کا طریقہ صحیح ہو۔ آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس راستے کی جو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہر فاصلے کو مٹا دے گا۔ معافی مانگنے کا صحیح اسلامی طریقہ، یہ ہے جی ہمارا آج کا ویڈیو کا ٹاپک۔ میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، سہیلیوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اگلی سانس آئے گی یا نہیں کوئی نہیں جانتا۔ اگر آج آپ کا دل بوجھل ہے، اگر آپ کے سینے میں پچھتاوے کی آگ جل رہی ہے تو انتظار مت کیجیے، ابھی اسی وقت کسی کونے میں بیٹھ جائیے، 2 رکعت نماز توبہ پڑھیے، سجدے میں سر رکھیے اور اپنے رب سے باتیں کیجیے، اپنے آنسوؤں کو بہنے دیجیے۔ اللہ کے سامنے رونے میں کوئی شرم نہیں، وہ آنسو آپ کے گناہوں کے داغوں کو دھو ڈالیں گے۔ اور اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو آج ہی اپنی جو انا ہے، ایگو جو ہے، اس کو توڑ کر اس سے معافی مانگ لیجیے۔ یاد رکھیں، معافی مانگنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے ہاں اس کا مقام اور بلند ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے دلوں کو پاک کرے اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دیکھیں جی، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی غصے میں سخت الفاظ بول دیتا ہے، کوئی انا کی وجہ سے خاموش ہو جاتا ہے، کوئی اپنے لہجے سے دل توڑ دیتا ہے، لیکن اصل سوال یہ نہیں کہ غلطی کس سے ہوئی ہے، اصل سوال یہ ہے کہ غلطی کے بعد پہلا قدم کون اٹھاتا ہے۔ چاہے آپ نیو یارک کے کسی شاندار اپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوں یا ایشیا کے کسی چھوٹے سے شہر میں، اس کے چھوٹے سے گھر میں، دل کے درد اور روٹنے والے رب کو منانے کا طریقہ ایک ہی ہے۔ اسلام میں معافی صرف زبان سے استغفر اللہ کہہ دینے کا نام نہیں ہے، یہ دل کا وہ سفر ہے جو بندے کو اس کے خالق کے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام انسان خطا کار ہیں لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ معافی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک اللہ سے اور دوسری اس کے بندوں سے، اور اسلام نے ان دونوں کے لیے انتہائی خوبصورت اور مکمل طریقہ سکھایا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ غلطی کرنا انسان کی فطرت ہے، لیکن غلطی پر قائم رہنا، معافی نہ مانگنا اور اپنی انا کو سچ سے بڑا سمجھنا، یہی اصل نقصان ہے۔ اگر آپ اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی سے بوجھ ختم کرنا چاہتے ہیں تو علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں معافی اور توبہ کے 4 بنیادی اصول بتائے ہیں۔ نمبر 1، ایکنالجمنٹ، گناہ کا فوراً اعتراف۔ پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی کا سچے دل سے اعتراف کر لے، بہانہ نہ بنائے، حالات کو قصوروار نہ ٹھہرائے، اللہ کے سامنے جھک جائے اور کہے، اے میرے رب، میں بھٹک گیا تھا، مجھ سے غلطی ہوئی۔
اپنی غلطی کو تسلیم کر لیں۔ اکثر لوگ معافی مانگتے ہوئے کہتے ہیں اگر میری وجہ سے آپ کو برا لگا ہو تو معاف کر دیں۔ یہ معافی نہیں ہے، یہ اپنی ذمہ داری سے بچنے کی کوشش ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ صاف الفاظ میں کہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں واقعی شرمندہ ہوں، برائے کرم مجھے معاف کر دیں۔ جب انسان اپنی غلطی قبول کرتا ہے تو اس کا مقام کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے نزدیک اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 2، سچی ندامت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ندامت ہی توبہ ہے۔ جب تک آپ کے دل میں اپنی غلطی کا دکھ اور شرمندگی کا احساس نہیں ہوگا، معافی کا در نہیں کھلے گا۔ وہ ایک آنسو جو پشیمانی میں آپ کی آنکھ سے نکلتا ہے جہنم کی آگ کو بجھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں نا کہ کل بات کر لوں گا، پھر کبھی معافی مانگ لوں گا، لیکن کسی نے سچ کہا ہے کبھی کبھی کل آتا ہی نہیں۔ زندگی کا کوئی یقین نہیں، نہ معلوم اگلی ملاقات ہو یا نہ ہو، اس لیے اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے آج ہی اس سے رابطہ کریں۔ تیسرا اصول، گناہ کو فوراً چھوڑ دینا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان ایک ہاتھ سے گناہ کرتا رہے اور دوسرے ہاتھ سے معافی مانگتا رہے۔ سچی توبہ تو یہ ہے کہ آپ اسی وقت اس غلطی کو خیر آباد کہہ دیں، صرف زبان سے نہیں دل سے معافی مانگیں۔ بعض لوگ صرف رسم پوری کرتے ہیں، چلو سوری بول دی، لیکن دل میں تکبر باقی رہتا ہے۔ اسلام ہمیں اخلاص سکھاتا ہے، آپ کی آواز، آپ کے الفاظ، آپ کی آنکھوں کی ندامت، یہ سب سامنے والے کے دل تک پہنچتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک مرتبہ اختلاف ہوا۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ ان سے سختی ہو گئی ہے، تو وہ فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور معافی مانگی۔ یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے بہترین انسانوں میں جن کو شمار کیا جاتا ہے۔ سوچئے اگر اتنے عظیم لوگ معافی مانگ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ اور اس کا چوتھا اصول ہے دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، ڈٹرمنیشن۔ اللہ سے وعدہ کرے کہ یا اللہ میں انسان ہوں، کمزور ہوں، لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ دوبارہ اس اندھیرے جو ہے نا میں اس میں قدم نہ رکھوں۔ اور یاد رکھیے اگر غلطی کسی بندے کے حق میں ہوئی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کی غیبت کی ہے یا کسی کا حق مارا ہے، تو اس شخص سے جا کر معافی مانگی جائے یا اس کا حق لوٹایا جائے، کیونکہ بندوں کے حقوق اللہ تب تک معاف نہیں کرتا جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے۔ تو شیطان کی سب سے بڑی بیماری تکبر تھا، اس نے اپنی غلطی نہیں مانی۔ آج بھی شیطان یہی چاہتا ہے کہ انسان سوچے، پہلے وہ معافی مانگے، میں کیوں جھکوں؟ وہ یہی کہتا ہے نا، شیطان ہمیں اسی بات پہ بہکاتا ہے کہ پہلے تو وہ معافی مانگے، میں کیوں جھکوں؟ غلطی دونوں کی تھی، لیکن اسلام کہتا ہے کہ جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اسے لوگوں کے دلوں میں بلند کر دیتا ہے۔ پانچواں اصول، نقصان ہوا ہے تو اس کی تلافی بھی کریں۔ دیکھیں اگر آپ نے کسی کا حق لیا ہے واپس کریں، اگر کسی کی عزت خراب کی ہے اس کی عزت بحال کریں، اگر کسی کے بارے میں غلط بات پھیلائی ہے تو سچ بھی لوگوں تک پہنچائیں۔ صرف معاف کر دیں کہنا کافی نہیں ہوتا، جہاں ممکن ہو وہاں نقصان کی تلافی بھی ضروری ہے۔ اگر والدین سے غلطی ہوئی ہو وہ بھی معافی مانگ سکتے ہیں، اگر اولاد سے غلطی ہوئی ہو انہیں فوراً والدین سے معافی مانگنی چاہیے۔ معافی عزت کم نہیں کرتی بلکہ محبت کو بڑھا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، ہم صرف لوگوں سے نہیں اپنے رب سے بھی روزانہ معافی مانگتے رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے تمام گناہ معاف تھے پھر بھی دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ جب اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے تو ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہوگی۔ ہر رات سونے سے پہلے اپنے رب سے کہیں یا اللہ جو غلطیاں مجھ سے جان بوجھ کر یا انجانے میں ہوئی مجھے معاف فرما، اور اگر میں نے کسی بندے کا دل دکھایا تو مجھے اس کو منانے کی توفیق عطا فرما۔ دل کو چھو لینے والی کہانی ذرا تصور کریں، ایک بیٹا اپنی ماں سے ناراض ہو کر گھر کو چھوڑ دیتا ہے، دونوں اپنی اپنی انا میں خاموش رہتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، ایک دن فون آتا ہے آپ کی والدہ آپ اس دنیا میں نہیں رہی۔ وہ بیٹا روتا ہے، چیختا ہے، لیکن اب اس کے پاس صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے، کاش اس نے ایک فون کر لیا ہوتا، کاش اس نے صرف اتنا کہہ دیا ہوتا کہ امی مجھے معاف کر دیں۔ تو میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، زندگی میں سب سے بھاری بوجھ غلطی نہیں بلکہ وہ معافی ہے جو کبھی مانگی ہی نہیں گئی۔ اگر آج آپ کے دل میں کسی ایک شخص کا نام آیا ہے تو یہ محض اتفاق نہیں، شاید اللہ تعالیٰ آپ کو ایک موقع دے رہے ہیں۔ اپنا موبائل اٹھائیں، ایک کال کریں، ایک پیغام بھیجیں یا خود جا کر کہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، برائے کرم مجھے معاف کر دیں۔ یاد رکھیں معافی مانگنے والا کبھی چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے، اور بہت سے رشتے صرف اس لیے ختم نہیں ہوتے کہ محبت ختم ہو گئی بلکہ اس لیے ختم ہو جاتے ہیں کہ کسی نے پہلا قدم ہی نہیں اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی، سچی توبہ، معاف کرنے والا دل اور معافی مانگنے کی ہمت عطا فرمائے۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں، شاید آپ کا ایک شیئر کسی ٹوٹے ہوئے رشتے کو دوبارہ جوڑ دے۔ آج کی میری ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے لیکن یہ باتیں بہت ضروری تھیں۔ قرآن و سنت اور حدیث کے حوالہ جات کے حساب سے میں نے آپ کے سامنے وہ 5 اصول بتائے کہ جو ہے معافی مانگنے کا جو اسلامی طریقہ ہے وہ کیا ہے۔
تو میری اس ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اگر میرے سبسکرائبر کے علاوہ بھی اگر کوئی نیا ویور ہے تو پلیز سبسکرائب کر کے ہی جائیے گا کیونکہ مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. Allah Hafiz to everyone. Please like, share, comment and subscribe to the Eastern Girl channel.